وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عزادارو، آج آپ بڑے تھکے ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے شب بیداری کی، دن بھر ماتم کیا. لیکن مجھے کوئی بتائے آپ میں سے کوئی ہے جو آج حسین جتنا تھکا ہو؟ اجرکم علی اللہ. آج شرما کے نہیں رونا، اگر آج نہیں روئیں گے تو پھر کس دن روئیں گے؟ عزادارو، حسین رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے. صبح کا وقت ہوا، کبھی علی اکبر کا لاشا اٹھاتے تھے، کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتے تھے، کبھی عباس کا لاشا اٹھاتے تھے. لیکن عزادارو، یہ بوڑھا حسین تھک چکا تھا لاشیں اٹھا اٹھا کے. لیکن اس علی کے شیر نے عجیب جنگ کی ہے کربلا کے میدان میں. عزادارو، جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ میرے مولا نہر فرات کے قریب آ کر کے کہتے ہیں، عباس ذرا اٹھ کے دیکھ حسین کیسے جنگ کر رہا ہے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، لیکن کتنی جنگ کرتے بوڑھے حسین. ایک مرتبہ حکم ہوا، ہزاروں کی تعداد میں تیر چلنا شروع ہوئے ہیں. عزادارو، اتنے تیر لگے ہیں مولا حسین کو، ہائے تیروں میں تیر لگے تھے. عزادارو، روایت کا جملہ ہے، سار کالقنفذ. ہائے مولا ایسے ہو گئے، ہائے جیسے صحیح ہو جاتا ہے، ہائے جیسے بور ہو جاتا ہے. عزادارو، اللہ جانے کتنے تیر لگے تھے مولا حسین کو، لیکن 3 تیر بڑے دردناک تیر تھے. عزادارو، پہلا تیر وہ تیر تھا جو مولا کی پیشانی میں لگا تھا. عزادارو، مولا نے اس تیر کو نکالا، ہائے چہرہ خون آلود ہو گیا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، دوسرا تیر وہ تیر تھا جو مولا کے گلے میں لگا ہے. ہائے مولا نے تیر کو نکالا، ہائے جسم خون آلود ہو گیا ہے. عزادارو، تیسرا تیر وہ تیر ہے جو مولا کے سینے میں لگا. عزادارو، یہ تیر بڑا دردناک تیر تھا، آدھا پشت سے نکلا ہوا تھا. اب مولا حسین نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو زینے ذوالجناح پہ جھکا دیا ہے. آئے پیچھے سے تیر نکالا، آئے خون کا فوارہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. عزادارو، ہائے حسین کی طاقت ختم ہو رہی ہے. عزادارو، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے ایک ایسا نیزہ مارا، ہائے حسین زینے ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، ہائے زمین پہ آ گئے حسین. عزادارو، ایک مرتبہ اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا حسین چل بسے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا حسین زندہ ہے. عزادارو، ایک ظالم نے کہا طریقہ میں بتاتا ہوں، عمل تم کر لینا. طریقہ یہ ہے، خیام پہ حملہ کر دو، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کھڑے ہو جائیں گے. عزادارو، خیام کا نام آنا تھا، حسین کے جسم میں لرزہ طاری ہوا ہے. مولا نے کوہنیوں کا سہارا لیا اور ایک دفعہ پکار کے کہا، اگر اسلام قبول چکے ہو، عربوں کا دستور ہے، اے جب تک مرد زندہ ہوتے ہیں اے عورتوں پہ حملہ نہیں.
اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ عزادارو جناب امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں انہو ذبحا کما یذبح الکبش، مولا حسین کو مارا نہیں گیا تھا، ذبح کیا گیا تھا۔ عزادارو کبش کسے کہا جاتا ہے؟ کبش کہا جاتا ہے جنگلی بھیڑ کو۔ عزادارو عصر جاہلیت میں ایک رواج تھا خوشی کو منانے کا، وہ کیا کرتے تھے، ایک بھیڑ کو چند لوگ مل کے پالا کرتے تھے، جب اس کا سال پورا ہو جایا کرتا تھا پھر اسے ذبح نہیں کرتے تھے، چاروں طرف سے جمع ہو جاتے تھے، جس کے پاس تلوار ہوتی تھی وہ تلوار کا وار کرتا تھا، جس کے پاس خنجر ہوتا تھا وہ خنجر چلاتا تھا، جس کے پاس پتھر ہوتا تھا ہائے وہ پتھر مارتا تھا۔ عزادارو اب ظالموں نے کیا کیا، ہائے کسی نے تلوار چلائی، کسی نے نیزہ چلایا، ہائے کسی نے تیر چلایا، ہائے کسی نے ٹھوکر ماری، ہائے کسی نے پتھر مارا۔ عزادارو کربلا کے میدان میں جس کو کچھ نہ ملا اس نے تپتی ہوئی ریت کو اٹھا کے آئے حسین کے زخموں اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اب حکم ہوا ہے حسین کا سر تن سے جدا کر دو۔ عزادارو شمر ملعون آگے بڑھا، اس نے خنجر کو کند کرنا شروع کیا ہے۔ عزادارو تین روایات ہے، ایک روایت یہ ہے مولا کو پشت سے شہید کیا گیا تھا، ایک روایت یہ ہے سامنے سے شہید کیا گیا تھا۔ عزادارو تیسری روایت یہ ہے کہ نیزے کے ساتھ سر کو تن سے جدا کیا گیا۔ عزادارو علامہ جعفر شوستری سے پوچھا گیا علامہ صاحب فرمائیے ان تینوں روایات میں سے صحیح روایت کون سی ہے؟ عزادارو علامہ صاحب نے فرمایا یہ تینوں کی تینوں روایات صحیح ہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، یہ تینوں کی تینوں روایات ٹھیک ہے۔ عزادارو یہ ظالم آگے بڑھا ہے، ایک دفعہ پشت وار کرنا شروع کیے، کافی دیر تک وار کرتا رہا، سر تن سے جدا نہ ہوا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے ایک سنعان نامی ملعون تھا، اس نے نیزہ اٹھایا کہ مولا حسین کے گلے میں مارا۔ عزادارو اس ظالم نے کیا کیا، اس نیزے کو گھمایا ہے، نیزے کو گھمایا، آئے حسین کی شہرت اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو دوبارہ سے شمر آگے بڑھا، ایک دفعہ تلہ زینبیہ پہ موجود جناب زینب کبریٰ کو دیکھ کے کہہ کے لگانے لگا ہے۔ عزادارو کہہ کے لگا کے آگے بڑھا، وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى صَدْرِ الْحُسَيْنِ، آئے حسین کے سینے پہ سوار ہو گیا، آخذٌ بلحیتہ، آئے مولا کی داڑھی کو پکڑا۔ عزادارو یہ ضربے مارتا رہا، آئے زینب دہایا دیتی رہی، آئے نہ مارو اسے بچانے والا کوئی نہیں، نہ مارو اسے بچانے والا کوئی نہیں ہے، ہائے نہ مارو یہ 3 دنوں کا پیاسا ہے، ہائے نہ مارو یہ رسول کا نواسا۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اللہ جانے آئندہ سال کون زندہ ہوگا کون زندہ نہیں ہوگا۔ عزادارو جس کو آنسو نہیں آ رہے حسین کو ہائے کہہ کے پرسہ ضرور دینا۔ عزادارو روایت بتاتی ہے اب حکم ہوا، مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑ گئے،
ہائے مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑ گئے۔ عزادارو یہ ظالم کیا کرتے تھے، کبھی گھوڑے کو آگے لے جاتے کبھی پیچھے لے آتے تاکہ حسین کا جسم خاک کربلا میں ہائے خاک ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو ایک صدا بلند ہوئی ہے، لوٹ لو حسین کے تبرکات کو۔ عزادارو ظالم آگے بڑھے، کسی نے امامہ لوٹا، کسی نے زرہ لوٹی، کسی نے تلوار لوٹی۔ عزادارو ایک ظالم آگے بڑھا ہے، اس نے مولا حسین کی انگوٹھی کو لوٹنا چاہا ہے۔ عزادارو اس نے بڑی کوشش کی، بڑی تسلی کے ساتھ اتارتا رہا، لیکن یہ انگوٹھی نہ اتری۔ اب اس ظالم نے کیا کیا ہے، ہائے خنجر کے ساتھ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو بڑی تسلی کے ساتھ لوٹتے رہے ہیں۔ اب ایک آواز آئی، لوٹ لو تبرکات علی و بطول کو۔ عزادارو یہ ظالم خیام کی طرف دوڑے ہیں۔ عزادارو اتنی بڑی تعداد میں یہ ظالم تھے، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، جناب مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جس کا نام عاتقہ تھا، یہ خیام کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب یہ ظالم داخل ہوئے ہیں، ہائے یہ بچی پاؤں تلے روندے گئے، ہائے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو یہ ظالم داخل ہو گئے ہیں، ہائے زیورات کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، ہائے سکینہ کی چادر کو لوٹا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو اس ظالم نے ایسا ظلم کیا، ہائے سکینہ کی بالیوں کو اتارا، ہائے بالیوں کو اتارنا تھا، ہائے لباس خون آلود ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جناب زینب کبریٰ بتاتی ہے، روایت میں ہے، یلزنا بعضهم ببعض، یہ ظالم نیزے لے کے آگے بڑھتے تھے، مخدرات عصمت ایک دوسرے کا سہارا ڈھونڈتی تھی۔ عزادارو نیزوں کے ساتھ چادروں کو اتارا گیا۔ عزادار میں نے روایت میں پڑھا ہے، جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے، ایک نیلی آنکھوں والا ظالم اندر داخل ہوا ہے، اس نے نیزے کے ساتھ میری چادر کو اتارا، ہائے میرے زیوروں کو اتارا، ہائے علی کی بیٹی۔ عزادارو کہتی تھی، تو رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عزادارو یہ کہتا رہا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ آل رسول پہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن لوٹ اس لیے رہا ہوں کہ اگر میں نہ لوٹوں گا کوئی اور آ کے لوٹ لے جائے گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو تسلی کے ساتھ لوٹتے رہے، اس لیے کوئی بچانے والا موجود نہیں تھا۔ عزادارو یہ ظالم لوٹ کے باہر آئے ہیں، اب اسر سعد کی آواز آئی، اس نے کہا خیموں سے باہر آ جاؤ۔ علی کی بیٹی نے علی بن کے کہا، ظالم ہم سے ہاتھ اٹھا لے۔ عزادار اس ظالم نے کیا کیا؟ اس نے کہا خیموں کو آگ لگا دو۔
اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خیموں کو آگ لگا دو، عزادارو خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اب بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں چلی جاتی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں چلی جاتی۔ عزادارو ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ مولا سجاد کے خیمے میں آئی اور ماتم کر کے کہا تیری امامت کا پہلا مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، مجھے بتا جل کے راکھ ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جل کے راکھ ہو جائے یا باہر نکل جائے۔ عزادار مولا سجاد نے کہا علیکن بالفرار، آئے خیموں سے باہر چلے جاؤ۔ عزادارو یہ زہرا آزادیہ ننگے پاؤں دشت کربلا میں اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار ایک راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی تھی کہ جو جلتے ہوئے خیمے کی طرف کبھی جاتی تھی کبھی واپس آ جاتی تھی، کبھی جاتی تھی کبھی واپس آ جاتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہو۔ عزادارو یہ راوی کہتا ہے میں نے کچھ دیر کے بعد دیکھا اس بی بی نے اپنے ساتھ ایک کمر جھکائے ہوئے شخص کو لیا ہوا تھا، خیام سے باہر آئی ہے۔ میں نے پوچھا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ بی بی کون سی بی بی ہے، یہ شخص کون سا شخص ہے؟ عزادارو بتایا گیا یہ علی کی بیٹی اے زینب کبریٰ، اے ساتھ میں سجاد۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادار بس آخری روایت پڑھ رہا ہوں۔ عزادار حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے جب خیام کو آگ لگ گئی تھی ایک چھوٹی سی بچی خیام سے نکل کے دوڑنے لگی، اس کے دامن کو آگ لگی ہوئی تھی۔ عزادارو یہ بیان کرتا ہے میں اس بی بی کے پاس آیا، عزادارو یہ کہتا ہے میں نے اس بی بی کا پیچھا کرنا شروع کیا ہے، اس بی بی نے آگے تیز دوڑنا شروع کر دیا ہے۔ عزادارو ڈر رہی تھی یہ بی بی، آئے تماچے پڑے تھے نا اس بی بی کو۔ عزادارو حمید کہتا ہے میں نے قریب آ کے کہا بی بی میں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عزادارو بی بی کو اطمینان ہوا، اطمینان ہونے کے بعد بی بی نے رو کے صرف ایک جملہ کہا مجھے بتاؤ نجف کا راستہ کدھر، نجف کا راستہ کدھر ہے، میں اپنے دادا کو جا کے بتاؤں گی۔ ہائے سکینہ یتیم ہو گئی۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔